بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ کتاب آپ کے لیے کاشانہ بصیرت کے یوٹیوب چینل کی جانب سے ریکارڈ کی جا رہی ہے۔ اب ہم کتاب روح الحیات کا پارٹ نمبر 9 پڑھیں گے، فضائل اہل بیت اطہار علیہم السلام کا بقیہ حصہ۔ حضرت امیر المومنین علیہ السلام نے ابی عبداللہ جدلی سے فرمایا کہ میں تمہیں بتلاؤں اس نیکی کو جس کی وجہ سے روز قیامت کوئی خوف نہ ہوگا، اور اس گناہ کو جس کی وجہ سے خدا اس کو جہنم میں منہ کے بل ڈال دے گا۔ میں نے عرض کیا، ارشاد فرمائیے۔ آپ نے ارشاد فرمایا، وہ نیکی ہماری محبت ہے اور وہ گناہ ہماری دشمنی ہے۔ سلمان سے روایت ہے کہ ایک روز ہم خدمت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر تھے۔ سامنے سے حضرت علی علیہ السلام تشریف لائے۔ جناب رسول خدا کے ہاتھ میں ایک سنگریزہ تھا، آپ نے اس کو حضرت علی کے ہاتھ پر رکھ دیا۔ سنگریزے نے کلمہ شہادتین پڑھا اور ولایت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا اقرار کیا۔ جناب رسول خدا نے ارشاد فرمایا کہ جس نے لا الہ الا اللہ کہا اور محمد الرسول اللہ زبان پر جاری کیا، نیز علی کی ولایت کا اقرار کیا، وہ جہنم سے بے خوف ہو گیا۔ حضرت امام علی رضا علیہ السلام نے اپنے آباء و اجداد سے روایت کی ہے اور انہوں نے جناب رسول مقبول سے اور حضرت نے حضرت جبرائیل و حضرت میکائیل سے روایت کی، اور انہوں نے فرمایا کہ خداوند عالم رب جلیل نے کہ ولایت علی ایک قلعہ ہے جس میں پہنچ کر ہر شخص میرے عذاب سے محفوظ ہو سکتا ہے۔ کتب فرقین میں مرقوم ہے کہ جناب رسول خدا نے فرمایا، اگر لوگ ولایت علی پر متفق ہو جاتے تو خداوند عالم جہنم کو ہرگز پیدا نہ فرماتا۔ انس سے روایت ہے کہ جناب رسول مقبول نے ارشاد فرمایا کہ خداوند عالم روز قیامت ایک جماعت کو مبعوث فرمائے گا جن کا چہرہ نورانی ہوگا، نور کی کرسیوں پر جلوہ افروز ہوں گے، نورانی لباس زیب تن ہوگا، سایہ عرش میں متمکن ہوں گے، پیغمبروں کے ہم نشین ہوں گے حالانکہ وہ خود پیغمبر نہ ہوں گے، شہداء کے ہم اثر ہوں گے حالانکہ وہ شہداء نہ ہوں گے۔ پھر آپ نے ارشاد فرمایا کہ ان کے حضرت علی کے سر پر اپنا دست مبارک رکھا شیعہ ہوں گے۔ شیخ توسی نے حضرت امام علی رضا علیہ السلام سے روایت کی ہے، حضرت رسول مآب نے حضرت علی علیہ السلام سے ارشاد فرمایا کہ جب خداوند عالم قیامت کے روز حساب و کتاب سے فارغ ہو کر کلید جنت اور جہنم مجھے عطا فرما دے گا، اور اے علی وہ کلید جنت و جہنم میں تمہارے سپرد کر دوں گا، اور کہوں گا اے ساقی کوثر، جس کو تم چاہو جنت میں داخل کرو اور جس کو چاہو جہنم میں۔ ابن بابویہ نے یہ سند معتبر معصومین سے روایت کی ہے کہ قیامت کے روز ایک ممبر رکھا جائے گا جس پر جناب امیر المومنین بحکم خدا رونق افروز ہوں گے۔ ایک فرشتہ آپ کے دائیں جانب ہوگا اور ایک بائیں جانب۔ دائیں جانب کا فرشتہ ندا کرے گا کہ یہ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہے، جس کو چاہیں گے داخل بہشت فرمائیں گے۔ بائیں جانب کا فرشتہ ندا دے گا، یہ امیر المومنین ہے، جس کو چاہیں گے جہنم میں داخل فرمائیں گے۔ عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ حضرت رسول مقبول نے حضرت علی علیہ السلام سے ارشاد فرمایا کہ جب قیامت ہوگی تو اے علی، تم ایک نور کے گھوڑے پر سوار ہوگے، تمہارے سر پر نور کا تاج ہوگا جس کی روشنی دیکھنے والوں کی آنکھوں کو خیرہ کر دے گی۔ پھر خدائے بزرگ و برتر کی ندا آئے گی، اے میرے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ خلیل تم کہاں ہو؟ اے علی تم کہو گے لبیک یا رب العالمین۔ پھر خداوند عالم ارشاد فرمائے گا، اے علی تم ہی قسیم جنت و دوزخ ہو، آج جس کو چاہو جنت میں داخل کر دو اور جسے چاہو جہنم میں بھیج دو۔ حضرت امام علی رضا علیہ السلام سے منقول ہے کہ جناب امیر المومنین نے ارشاد فرمایا کہ ایک روز ہم کعبے کے قریب جناب رسول مقبول کی خدمت میں بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک پیر مرد خمیدہ کمر، ہاتھ میں عصا لیے ہوئے، سر پر سرخ ٹوپی، جسم پر اونی کرتا پہنے ہوئے تھے، جناب رسالت مآب کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہا، اے اللہ کے رسول، دعا فرمائیے کہ خدا مجھے بخش دے۔ جناب رسول خدا نے اس سے فرمایا، یہ توقع تیری غلط ہے، اب تیری یہ امید پوری نہیں ہو سکتی۔ وہ مایوس ہو کر جانے لگا تو آپ نے مجھ سے فرمایا، اے علی تم نے اس بوڑھے کو پہچانا؟ میں نے عرض کیا، جی نہیں۔ حضرت نے فرمایا، یہ ملعون شیطان ہے۔ یہ سن کر میں تیزی سے اس کی طرف لپکا اور بڑھ کر اس دشمن
خدا کا گلا پکڑ کر زمین پر دے مارا۔ وہ چلایا کہ اے ابو الحسن، مجھے خدا نے قیامت تک مہلت دی ہے، خدا کا واسطہ مجھے نہ ماری ہے۔ میں آپ کا دوست ہوں، اور جو بھی آپ کا دشمن ہے اس کے باپ کے ساتھ اس کی ماں سے ہم بستری کے موقع پر میں بھی شریک رہتا ہوں، تاکہ وہ حرام زادہ ہو جائے، حلال زادہ نہ رہے، کیونکہ ولد الزنا اور حرام زادہ ہی آپ کا دشمن ہوتا ہے۔ یہ سن کر مجھے بے ساختہ ہنسی آ گئی اور میں نے اس کو چھوڑ دیا۔ سلمان سے روایت ہے کہ ایک روز شیطان کچھ ایسے لوگوں کی طرف سے گزرا جو امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کی مذمت کر رہے تھے، اور ان کے پاس کھڑا ہو گیا۔ ان لوگوں نے پوچھا تم کون ہو؟ اس نے کہا میں ابو مرہ ہوں۔ انہوں نے کہا تم نے سنا کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں؟ اس نے کہا تمہارا برا ہو، تم اپنے ہی آقا علی ابن ابی طالب کو برا کہہ رہے ہو۔ انہوں نے کہا کہ وہ ہمارے آقا کیسے ہیں؟ اس نے کہا کہ تمہارے مولا رسول خدا کی ارشاد کے مطابق کہ جس کا میں مولا ہوں اس کے علی مولا ہیں، وہ تمہارے مولا اس طرح ہیں، ان کی دوستی خدا کی دوستی ہے، ان کی دشمنی خدا سے دشمنی ہے۔ انہوں نے کہا کیا تو ان کے شیعوں میں سے ہے؟ شیطان نے کہا نہیں، لیکن میں علی کو دوست رکھتا ہوں، اور جو ان کا دشمن ہے اس کے فرزند میں بھی شریک ہوں۔ انہوں نے کہا کہ اے ابو مرہ، علی کی کوئی فضیلت بیان کر سکتا ہے؟ شیطان نے کہا اے گروہ گمراہ، تم خارج دین ہو گئے ہو۔ سنو، میں زمین پر کچھ لوگوں کے درمیان 12,000 سال تک عبادت الہی میں مصروف رہا۔ جب ان گمراہوں کو خدا نے ہلاک کر دیا تو میں تنہا رہ گیا۔ میں نے اللہ سے اپنی تنہائی کی شکایت کی، اس کریم نے مجھے آسمان پر اٹھا لیا، اور وہاں میں 12,000 سال تک ملائکہ کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا رہا۔ ایک روز میں یاد الہی میں محو تھا کہ ایک نور کی عجیب و غریب شعاع میری طرف سے گزری۔ فرشتے سجدے میں گر گئے اور تسبیح خدا کرنے لگے اور کہنے لگے یہ نور کسی جلیل القدر پیغمبر کا تھا۔ رب العزت کی جانب سے آواز آئی، اے میرے فرشتوں، یہ نور تو میرے ولی علی ابن ابی طالب کا ہے۔ ابو ہریرہ سے منقول ہے کہ ایک شخص جناب رسالت مآب کی خدمت میں آیا اور اس نے بیان کیا کہ ایک غریب آدمی چین گیا تھا، وہاں سے اس قدر جلد مالدار ہو کر واپس آیا کہ لوگ اس کی دولت پر شک کرنے لگے، لوگ اس کی دولت پر رشک کرنے لگے۔ حضرت ختم المرتبت نے فرمایا کیا یہ فانی دولت بھی قابل رشک ہے؟ وہ دولت جو قابل رشک ہے، جس پر ملائکہ آسمان بھی رشک کرتے ہیں، وہ ہے جس کو یہ سامنے والا آدمی حاصل کر رہا ہے۔ ہم نے دیکھا ایک انصاری آیا، رسول خدا نے فرمایا اس شخص نے آج اس قدر کثیر دولت حاصل کی ہے کہ اس کا ایک حصہ خزانہ عرش الہی میں جمع کر دیا گیا ہے، اور اس شخص کو اس کا ثواب اس قدر ملا ہے کہ اگر تمام اہل آسمان و زمین پر وہ تقسیم کیا جائے تو ان کے تمام گناہ معاف ہو جائیں گے اور بہشت ان پر واجب ہو جائے گی۔ صحابہ نے اس سے پوچھا آج تو نے کیا ایسا کام کیا جس کی جزا اس قدر کثیر تجھے ملی ہے؟ اس نے کہا میں ایک ضروری کام کے لیے گھر سے چلا تھا، راہ میں سوچا کہ مجھے دیر ہو گئی ہے، اب شاید وہ کام انجام نہ دے سکوں، تو مان خیال پیدا ہو کہ کیوں نہ کوئی نیک کام کروں، لہٰذا حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے چہرے اقدس کی زیارت کر کے آ رہا ہوں، کیونکہ حضور کی حدیث ہے کہ علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے چہرے پر نظر کرنا عبادت ہے۔ حضرت نے ارشاد فرمایا بے شک واللہ عبادت ہے۔ اے شخص، تو مال دنیا کے حاصل کرنے کے لیے گھر سے چلا اور علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے چہرے پر نظر کرنے کو عبادت سمجھ کر بخلوص قلب علی کی زیارت کی۔ معلوم ہے کہ تجھے کتنی دولت حاصل ہوئی۔ اگر تمام دنیا خالص سونا بن جائے اور اس کو راہ خدا میں خرچ کر دیا جائے تو اس کا اتنا ثواب نہیں ہوگا جتنا چہرہ علی ابن ابی طالب پر نظر کرنے کا ثواب حاصل ہوتا ہے۔ تنویر پنجم، عبادت اور حب اہل بیت علیہم السلام۔ صحت عبادت موقوف اعتقاد امامت اثنی عشر صلوات اللہ علیہم ائمہ معصومین، اور عبادت بغیر مذکورہ بالا اعتقاد کے لا حاصل ہے، بلکہ باعث عذاب و عطاب ہے۔ ابن بابویہ سے روایت ہے کہ فرمایا حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے کہ جب بندہ روز قیامت حساب کے لیے پیش ہوگا تو نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج سے پہلے ہماری ولایت کا
سوال ہوگا، اگر موت کے وقت ہماری ولایت کا اقرار و اعتقاد رکھتا ہوگا تو نماز و روزہ و زکوٰۃ اور حج بھی قابل قبول ہوں گے، ورنہ کوئی عمل نیک قبول نہ ہوگا۔ نیز آپ نے ارشاد فرمایا کہ جبرائیل امین رسول خدا کی خدمت میں نازل ہوئے اور فرمایا کہ خداوند عالم بعد تحفہ درود و سلام ارشاد فرماتا ہے کہ میں نے آسمان و زمین کو پیدا کیا ہے اور مقام ابراہیم کو خلق کیا ہے۔ اگر بندہ مجھے تمام زندگی بلکہ اس روز سے جب سے زمین و آسمان خلق ہوئے ہیں قیامت کے دن تک مقام ابراہیم در خانہ کعبہ میں بیٹھ کر مجھے یاد کرے اور اس کے دل میں محبت علی ابن ابی طالب کی نہ ہو، اس کو میں سر کے بل جہنم میں ڈال دوں گا۔ نیز منقول ہے کہ خدا تعالیٰ نے وحی فرمائی اپنے رسول پر کہ اگر کوئی شخص میری عبادت میں خشک مشک کی طرح لاغر ہو جائے اور تمہارے اہل بیت کا منکر ہو، اس کو ہرگز داخل بہشت نہ کروں گا۔ حضرت امام علی ابن الحسین زین العابدین علیہ السلام سے روایت ہے کہ جناب رسالت وام نے ارشاد فرمایا، جو بندہ روز قیامت 70 پیغمبروں کے برابر اعمال نیک رکھتا ہو اور ہماری اور ہمارے اہل بیت کی محبت نہ رکھتا ہو، اس کو خدا ہرگز داخل بہشت نہ فرمائے گا۔ نیز امام علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، بتاؤ کون سا مقام زیادہ مقدس ہے؟ اصحاب نے کہا امامی بہتر جانتے ہیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ سب سے افضل مقام ابراہیم ہے، لیکن وہاں بھی کوئی بیٹھ کر عمر نوح کے برابر عبادت کرے اور ہماری ولایت کا قائل نہ ہو تو وہ عبادت بالکل بیکار ہی نہیں بلکہ ضرر رساں بھی ہے۔ اور یہ حدیث متفق بین الفرقین ہے کہ جس نے اپنے زمانے کے امام کو نہ پہچانا وہ کفر کی موت مرا۔ لہٰذا ہر مسلمان پر دیدار امام نہیں بلکہ امام کی معرفت واجب ہے۔ تنویر ششم، صفات امام علیہ السلام۔ کیونکہ عوام الناس احکام دین و دنیا کے محتاج ہیں، اس لیے ضروری ہے کہ امام احکام دین اور دنیا کا عالم ہو۔ آیات قرآنی محکم ہو یا متشابہ، مجمل ہو یا مفصل، ناسخ ہو یا منسوخ، عام ہو یا خاص، ہر ایک کو جانتا ہو، احادیث نبوی کا ماہر ہو اور ہر علم میں فاضل اور اکمل ہو، صاحب رائے ہو، اشجع الناس ہو تاکہ اعدائے دین پر غالب آ سکے اور دنیا کے تمام انسانوں سے علم و عقل میں افضل ہو، کیونکہ ترجیح مفضول کی فاضل پر، متعلم کی معلم پر، جاہل کی عالم پر قبیح ہے۔ خداوند عالم بھی یہی ارشاد فرماتا ہے، جو کچھ پوچھنا ہو صاحبان علم سے پوچھو۔ کیوں ہے محتاج ہدایت سے ہدایت کی طلب، ہاتھ پھیلاتا ہے کب کوئی گدھا کے سامنے۔ چنانچہ خداوند عالم نے حضرت آدم علیہ السلام کو ملائکہ پر فضیلت صرف علم کی وجہ سے عطا فرمائی اور مسجود ملائکہ قرار دیا۔ عالموں کے لیے ارشاد الہی ہے، کیا عالم اور جاہل برابر ہیں؟ علاوہ ازیں عقل کا تقاضا ہے کہ امام رہبر اور ہادی ہو، ماموم راہبر و ہدایت طلب سے عالم تر اور اکمل ہونا چاہیے، کیونکہ امام جانشین رسول اور وصی پیغمبر ہوتا ہے، اس لیے اس کا کام بھی ہدایت امت کے لیے وہی ہے جو رسول کا۔ اگر امام کمال علمی سے محروم ہوگا تو ظاہر ہے کہ امت کا کیا حال ہوگا۔ حضرت امام علی رضا علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ امام کی چند علامات یہ ہیں کہ دانا ترین انسان ہو، پرہیزگار ترین ہو، سب سے زیادہ حلیم و بردبار ہو، شجاعت و سخاوت میں اپنا ثانی نہ رکھتا ہو، سب سے زیادہ عبادت گزار ہو، جب پیدا ہو تو مختون ہو، پاک و صاف متولد ہو، جس طرح سامنے سے دیکھتا ہو اسی طرح پس پشت دیکھتا ہو، اس کے جسم کا سایہ نہ ہو، جب پیدا ہو تو دونوں ہاتھ زمین پر رکھ کر کلمہ شہادتین پڑھے، محتلم نہ ہو، چشم ظاہر خواب میں ہو مگر چشم دل پھر بھی بیدار ہو، مستقبل کے امور سے بذریعہ خواب آگاہ ہو جائے، فرشتہ اس سے کلام کرتا ہو، جناب رسول خدا کی ذرا اس کے جسم پر صحیح آ جائے، اس کے بول و براز کو کسی نے نہ دیکھا ہو، اس کے جسم سے مشک سے بہتر خوشبو آئے، لوگ اپنی جانیں اپنے امام پر نثار کریں، مومن پر ماں باپ سے زیادہ مہربان ہو، تواضع اور فروتنی میں سب سے بہتر ہو، لوگوں کو جن نیکیوں کا حکم دے خود بھی ان پر عمل کرتا ہو،
جن چیزوں سے منع کرے خود بھی اجتناب کرتا ہو، اس کی دعا اس قدر مستجاب ہو کہ اگر پتھر کو چاہے تو ٹکڑے ہو جائے۔ جناب رسول خدا کے تمام اسلحہ اس کے پاس ہو، ذوالفقار کا وہ حامل ہو، اس کے پاس ایک صحیفہ ہو جس پر اس کے دوستوں اور دشمنوں کے نام تحریر ہوں، جعفر اکبر اور جعفر اصغر کا عالم ہو جس میں تمام حالات مندرج ہوں، اور صحیفہ جناب سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا اس کے پاس ہو، اس کا کوئی استاد نہ ہو، علم لدنی کا مالک ہو۔ کلینی سے روایت ہے کہ امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا کہ امام کی 10 علامتیں ہیں۔ پاک و پاکیزہ مختون متولد ہو، جب پیدا ہو تو دونوں ہاتھ زمین پر رکھ کر بآواز بلند کلمہ شہادتین پڑھے، محتلم نہ ہو، چشم دل کبھی خوابیدہ نہ ہو، کبھی انگڑائی اور جماہی نہ لیتا ہو، سامنے کی طرح پس پشت بھی دیکھے، رسول خدا کی ذرا اس کے قد پر بالکل درست آئے، ملائکہ سے کلام کرتا ہو۔ حمیری نے کتاب قریب الاسناد میں بسند صحیح روایت کی ہے کہ ابو بصیر نے کہا کہ میں ایک روز خدمت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام میں حاضر ہوا اور میں نے سوال کیا، یا رسول اللہ، امام کی شناخت کیا ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا کہ پہلی شناخت یہ کہ امام کے پدر بزرگوار نے ان کو امامت کے واسطے منتخب کیا ہو اور خبر دی ہو تاکہ اہتمام حجت ہو جائے، جس طرح جناب رسول خدا نے امیر المومنین علیہ السلام کی امامت کی خبر دی اور آپ کو اپنا وصی منتخب فرمایا۔ دوسرے کہ امام سے جو بھی سوال کیا جائے وہ عاجز نہ ہو، بلکہ اس کا جواب شافی فوراً دے، بلکہ سوال کرنے سے پہلے جواب سوال دے دے، اور سائل جس زبان میں سوال کرے اسی زبان میں اس کا جواب دے۔ پھر فرمایا، بیٹھ جاؤ تاکہ میں تمہیں اپنی امامت کی علامت دکھاؤں اور تم مطمئن ہو جاؤ۔ اتنے میں ایک مرد خراسانی آیا اور اس نے عربی زبان میں آپ سے سوال کیا۔ امام نے اس کا جواب فارسی جو اس کی مادری زبان تھی میں دیا۔ اس مرد خراسانی نے کہا کہ یا حضرت، میں نے تو عربی زبان میں اس لیے سوال کیا تھا کہ شاید آپ فارسی نہ جانتے ہوں، مگر آپ تو مجھ سے بہتر فارسی جانتے ہیں۔ امام علیہ السلام نے خراسانی سے فرمایا کہ میں فارسی نہ جانوں تو تم مجھ سے افضل ہوئے، اور پھر میں تمہارا امام کیسے بن سکتا ہوں جب تمہاری زبان سے واقف ہوں۔ پھر فرمایا، اے ابو محمد، امام سے کسی آدمی کی زبان پوشیدہ و مخفی نہیں ہے، وہ چرند پرند کے علاوہ تمام ذی روح کی زبانوں سے بھی واقف ہوتا ہے، لہٰذا امام کو ان علامتوں سے پہچانا جا سکتا ہے۔ اگر یہ علامتیں اس میں نہ پائی جاتی ہوں تو وہ امام نہیں ہے۔ ابو بصیر سے منقول ہے کہ میں نے امام علی رضا علیہ السلام سے سوال کیا کہ امام کی علامت کیا ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا، پہلے یہ کہ وہ اپنے والد کا سب سے بڑا فرزند ہو، علم و فضل میں سب سے افضل ہو، رسول خدا کے اسلحہ ذرا وغیرہ جس کے پاس ہو، جس کے پاس علم رسول ہو۔ حضرت امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا کہ رسول خدا نے مجھے علم کے 1000 باب تعلیم فرمائے، جس کے ہر باب سے 1000 باب مزید مجھ پر روشن ہو گئے۔ امام علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اے ابو محمد، میرے پاس جامع ہے۔ میں نے عرض کیا، مولا جامع کیا چیز ہے؟ امام علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، وہ ایک تحریر ہے جس کو جناب رسول مقبول کے حکم سے حضرت امیر المومنین نے بقلم خود تحریر فرمایا، جس میں ہر حلال و حرام اور ہر وہ چیز جس کی امت کو ضرورت ہے موجود ہے۔ پھر فرمایا، ہمارے پاس مصحف فاطمہ ہے، اور کسی کو کیا معلوم کہ مصحف فاطمہ کیا ہے؟ اے ابو محمد، مصحف فاطمہ قرآن مجید کی ضخامت سے 100 گنا ہے، جس میں قرآن مجید کے علاوہ تمام گزشتہ اور آئندہ کی خبریں موجود ہیں۔ حماد بن عثمان سے روایت ہے کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ زنادقہ 128 میں ظاہر ہوں گے۔ میں نے مصحف فاطمہ میں خود دیکھا ہے۔ میں نے سوال کیا، مصحف فاطمہ کیا چیز ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا، جب جناب رسالت مآب نے اس دنیا سے رحلت فرمائی تو حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا پارہ جگر رسول خدا نہایت غمزدہ تھیں۔ گریہ و زاری کے سوا اور کوئی کام نہ تھا۔ خداوند عالم نے اپنے حبیب کی محبوب بیٹی فاطمہ زہرا کی دلجوئی کا یہ انتظام فرمایا کہ ایک فرشتہ متعین فرمایا تاکہ وہ آئندہ کے تمام ہونے والے واقعات جناب فاطمہ زہرا کو سنا کر اس کی طرف متوجہ رکھے۔ فرشتہ حالات سناتا رہتا تھا اور جناب امیر المومنین علیہ السلام تحریر فرماتے رہتے۔
اس کا نام مصحف فاطمہ ہے، جس میں اشیاء حلال و حرام ہی کا ذکر نہیں بلکہ صرف علوم آئندہ کا تذکرہ ہے۔ ابو یحییٰ نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے سنا، آپ نے فرمایا کہ اے ابی یحییٰ، خدا نے ہمیں بڑے بلند مراتب عطا فرمائے ہیں۔ ہر شب جمعہ کو اللہ تعالیٰ ہر نبی اور امام کی روح کو اور تمہارے موجودہ امام کو اجازت دیتا ہے کہ وہ عرش کی سیر کو آئیں۔ جب وہ سب عرش پر جاتے ہیں تو ہر قائم عرش کے قریب 2 رکعت نماز ادا کرتے ہیں اور بے شمار علوم لے کر واپس ہوتے ہیں، اور تمہارا امام بھی اپنے اندر غیر معمولی علوم کا اضافہ پاتا ہے۔ سیف تمار کا بیان ہے کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر میں حضرت موسیٰ اور حضرت خضر کے ہمراہ ہوتا تو ان کو یقین کرنا پڑتا کہ میں ان سے زیادہ دانا اور باخبر ہوں۔ ان کو کچھ ایسی باتیں بتاتا جس سے وہ بے خبر تھے، کیونکہ وہ تو صرف گزشتہ کے حالات کا علم رکھتے تھے، اور ہمیں گزشتہ اور آئندہ کے ایجابات، دنیا اور آئندہ کے عجائب و غرائب سب کا علم جناب رسول خدا سے میراث میں پہنچا ہے۔ پھر فرمایا کہ وہ رحیم و کریم خدا اپنے بندوں پر ماں باپ سے زیادہ مہربان ہے۔ اس نے آسمان و زمین کے صبح و شام ہونے والے حالات سے ہمیں باخبر رکھا ہے۔ نیز آپ نے ارشاد فرمایا کہ جناب رسول خدا کی خدمت میں جبرائیل امین 2 انار لائے۔ حضرت نے ایک انار خود تناول فرمایا اور دوسرے کے 2 حصے کیے، نصف خود تناول فرمایا اور نصف جناب علی مرتضیٰ کو کھلایا اور فرمایا اے علی، معلوم ہے کہ یہ 2 انار کیسے تھے؟ ایک انار میں پیغمبری تھی جس میں تم شریک نہیں تھے، اور دوسرا انار علم تھا جس میں ہم دونوں شریک ہیں۔ راوی نے سوال کیا کہ حضرت علی مرتضیٰ علم میں رسول خدا کے کس طرح شریک تھے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے کوئی علم اپنے رسول کو تعلیم نہیں فرمایا جس میں یہ ہدایت نہ فرمائی ہو کہ اس کو علی تک پہنچا دو، اور اس طرح وہ علم ہم تک بھی پہنچا۔ پھر ارشاد ہوا جب حضرت موسیٰ اور حضرت خضر دریا کے کنارے ایک دوسرے سے جدا ہونا چاہتے تھے تو انہوں نے ایک طائر کو دیکھا جس نے ایک قطرہ مشرق کی طرف، دوسرا مغرب کی جانب، تیسرا آسمان کی طرف اور چوتھا زمین پر پھینکا، اور 5واں قطرہ دریا میں ڈال دیا۔ دونوں حیران تھے کہ یہ معمہ کیا ہے، کہ ایک صیاد دریا سے برآمد ہوا اور اس نے حضرت موسیٰ اور حضرت خضر کو بتلایا کہ یہ پرندہ جو دریا سے نکلا اور 4 قطرے ہر چار جانب پھینکے، اس کا مطلب یہ تھا کہ آخری زمانے میں ایک پیغمبر پیدا ہوگا جس کے پاس مشرق و مغرب، آسمان و زمین کا علم ہوگا، اور یہ 5واں قطرہ جو دریا میں ڈالا وہ علم مثل دریا کے ہے جو اس کے ابن ام اور وسیع کے پاس ہوگا۔ یہ کہہ کر وہ صیاد غائب ہو گیا، جس سے وہ سمجھ گئے کہ یہ کوئی من جانب اللہ فرشتہ تھا۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میں روز اول تا آخر کتاب خدا کا علم رکھتا ہوں، اور وہ قرآن جس میں زمین و آسمان، گزشتہ اور آئندہ کی خبریں ہیں، وہ گویا سب ہماری مٹھی میں، ہمیں ہر چیز کا علم ہے۔ پھر ارشاد فرمایا کہ خداوند عالم نے 2 اسم اعظم حضرت عیسیٰ کو تعلیم فرمائے تھے جس سے وہ معجزات ظہور میں آئے جو ان سے منسوب ہیں، اور حضرت موسیٰ کو 4 اسم اعظم تعلیم فرمائے تھے، حضرت ابراہیم کو 8 اسم اعظم، اور حضرت نوح کو 15 اسم اعظم، اور حضرت آدم کو 25 اسم اعظم تعلیم فرمائے۔ کل اسم اعظم 73 ہیں، جن میں سے 72 پیغمبر آخر الزمان کو تعلیم فرما دیا اور ایک اسم اعظم کسی کو بھی تعلیم نہ فرمایا۔ حضرت امام علی نقی علیہ السلام سے منقول ہے کہ خداوند عالم کے 73 اسم اعظم ہیں، جن میں سے صرف ایک اسم اعظم برقیہ کو معلوم تھا جس کے ذریعے سے چشم زدن میں تخت بلقیس کو لا کر حاضر کیا تھا، اور ہم 72 اسم اعظم جانتے ہیں۔ ایک اسم ایسا ہے جس کو سوائے اللہ تعالیٰ کے اور کوئی نہیں جانتا۔ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ حضرت موسیٰ کا عصا حضرت آدم کے پاس تھا، یہاں تک کہ حضرت شعیب کے پاس آیا، ان سے حضرت موسیٰ کو ملا، اور اب وہ ہمارے پاس ہے، اور اب تک وہ سرسبز ہے، گویا آج ہی درخت سے جدا کیا گیا ہے۔ اس سے بات کی جائے تو وہ جواب دیتا ہے، اور وہ سلسلہ بہ سلسلہ ہمارے قائم تک پہنچے گا، اور جب وہ دشمنوں کی طرف اس کو ڈالیں گے تو وہ اپنا منہ کھول کر اژدہے کی طرح ان کو نگل جائے گا۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا الواح
الواح موسیٰ اور عصائے موسیٰ ہمارے پاس ہے، ہم ہیں پیغمبروں کے وارث۔ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جب قائم آل محمد کا مکے سے ظہور ہوگا تو حکم ہوگا کہ کوئی شخص اپنے ہمراہ کھانے اور پینے کی چیز نہ لے، اور ایک سنگ موسیٰ کو اونٹ کے پشت پر اپنے ہمراہ رکھیں گے، جس سے بوقت ضرورت یہ چیزیں خود بخود مہیا ہو جائیں گی۔ مفضل سے روایت ہے، ان کا بیان ہے کہ ایک روز حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے مجھ سے دریافت فرمایا، جانتے ہو پیراہن حضرت یوسف کیا تھا؟ میں نے عرض کیا، جی نہیں مولا، میں لا علم ہوں۔ حضرت نے ارشاد فرمایا، جب حضرت ابراہیم کو آتش نمرود میں ڈالا گیا تو خداوند عالم نے ان کے لیے ایک پیراہن بھیجا جو گرمی اور سردی کے اثرات کو قبول نہیں کرتا تھا۔ حضرت ابراہیم بوقت رحلت اس پیراہن کو حضرت اسحاق کو دے گئے تھے، اور حضرت اسحاق سے حضرت یعقوب تک پہنچا، اور آپ نے اپنے بیٹے یوسف کو دیا، اور وہی پیراہن تھا جس کو سونگ کر حضرت یعقوب نے فرمایا تھا کہ مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے۔ مفضل نے سوال کیا، مولا پھر وہ پیراہن کہاں گیا؟ آپ نے ارشاد فرمایا، پھر وہ اپنے اہل کے پاس گیا، یعنی آل محمد کے پاس، اور اب وہ ہمارے پاس ہے، اور تبرکات جناب رسول خدا، تابوت بنی اسرائیل، اسلحہ اور زرع جناب رسول خدا، سب کچھ ہمارے پاس ہے، اور یہ چیزیں جس کے پاس ہوں گی وہی وسیع اور جانشین رسول خدا ہو سکتا ہے۔ اے مفضل، وسیع رسول خدا وہ ہے جس کے پاس فرشتے آئیں، فرشتے اس کے پیچھے نماز ادا کریں، دشمنوں کے شر سے محفوظ رکھیں، اس کو مرنے والے بادشاہ اور ہونے والے بادشاہ کی خبر دیں۔ بس سند معتبر صدیر شریفی سے روایت ہے کہ مدینے میں حضرت امام محمد باقر علیہ السلام نے مجھے ایک کام کے انجام دینے کے لیے باہر جانے کا حکم دیا۔ میں ابھی راستے ہی میں تھا کہ ایک شخص میرے پاس آیا اور مجھے خط دیا جس کی مہر بالکل تازہ تھی۔ میں نے کھولا تو امام کا خط تھا جس میں کچھ تازہ ہدایات مندرج تھیں۔ میں حیران ہوا کہ یہ فرشتہ ہی ہو سکتا ہے جو اس قدر جلد خط لے آیا۔ واپسی پر میں نے امام علی مقام سے معلوم کیا کہ مولا کیا وہ خط آپ نے کسی فرشتے کے ذریعے سے میرے پاس بھیجا تھا؟ آپ نے فرمایا نہیں، وہ جن تھا، اور اکثر و بیشتر ہماری خدمت میں حاضر رہتا ہے۔ ابو حمزہ سمالی سے روایت ہے کہ مکہ اور مدینے کے درمیان میں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کے ہمراہ تھا کہ دور سے ایک کتا آتا ہوا دکھائی دیا۔ جب قریب آیا تو وہ ایک طائر تھا۔ میں نے تعجب سے عرض کیا، مولا یہ کیا چیز ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا، یہ ایک جن ہے جو حشام تک موت کی خبر لے کر آیا ہے۔ کلینی سے روایت ہے کہ سعد اسقاف کا بیان ہے کہ میں حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کی خدمت میں حاضر تھا۔ جب رخصت ہونے لگا تو میں نے اجازت چاہی تو ارشاد فرمایا، ابھی توقف کرو۔ اتنے میں نے دیکھا کہ کچھ لوگ بلند قامت زرد چہرے والے داخلے بیت الشرف ہوئے۔ میں نے عرض کیا، مولا یہ کون لوگ ہیں؟ آپ نے فرمایا، یہ تمہارے برادر جنات ہیں جو اپنے دینی مسائل، حلال و حرام کی معلومات کے لیے حاضر ہوتے رہتے ہیں۔ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے روایت ہے کہ ایک روز جناب امیر المومنین علیہ السلام ممبر مسجد کوفہ پر تشریف فرما تھے کہ ایک اژدہا در مسجد سے داخل ہوا۔ لوگوں نے اس کو مارنا چاہا۔ آپ نے منع فرمایا۔ اژدہا ممبر کے قریب جا پہنچا، بلند ہوا اور امیر المومنین کو سلام کیا۔ آپ نے اس سے آنے کی وجہ دریافت فرمائی۔ اس نے کہا، مولا میں عمر بن عثمان ہوں جس کے باپ کو آپ نے جنات کا خلیفہ مقرر فرمایا تھا، اس کا انتقال ہو گیا اور مجھے وصیت کی تھی کہ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر آپ کا حکم بجا لاؤں۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ میں تجھے تقوی کی نصیحت کرتا ہوں اور حکم دیتا ہوں کہ میری جانب سے تو اپنے باپ کی جگہ کار خلافت انجام دے۔ راوی نے حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے سوال کیا، کیا عمر بن عثمان آپ کے پاس آتا ہے اور کیا اس پر آپ کی اطاعت بھی واجب ہے؟ آپ نے فرمایا، ہاں۔ نعمان ابن بشیر سے روایت ہے کہ ہم جعفر بن یزید جعفری کے ہمراہ جب مدینے سے بعد زیارت حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کوفے کی جانب روانہ ہوئے تو ہم نے دیکھا ایک طویل القامت انسان ہماری طرف آیا اور اس نے جابر کو ایک خط دیا جس پر تازہ مہر تھی۔ جابر نے وہ خط لے کر چوما اور آنکھوں سے لگایا، پھر اس کو کھول کر پڑھا اور نہایت غمگین ہوئے۔ جب ہم کوفہ پہنچے تو ایک روز میں جابر سے ملنے گیا، دیکھا کہ وہ بانس کی لکڑی
لاٹھی پر سوار ہیں، کوفے کی گلی کوچوں میں بچوں کے ساتھ یہ کہتے پھر رہے ہیں کہ منصور کوفے کا امیر بن گیا۔ جابر نے میری طرف دیکھا مگر کوئی بات نہیں کی، چند اشعار پڑھے اور لاٹھی پر سوار کوفے کے بچوں کے ساتھ گلی کوچوں میں دوڑتے رہے۔ لوگوں نے کہا افسوس کہ جابر دیوانے ہو گئے۔ چند روز کے بعد حشام ابن عبد الملک کا حکم نامہ والی کوفہ کو پہنچا کہ جابر کو قتل کر کے اس کا سر ہمارے پاس بھیج دو۔ والی کوفہ نے لوگوں سے پوچھا کہ جابر کون شخص ہے؟ لوگوں نے کہا ایک عالم و فاضل راوی اور محدث ہیں جنہوں نے بہت سے حج کیے ہیں لیکن اب دیوانے ہو گئے ہیں۔ والی کوفہ نے کہا الحمدللہ کہ مجھ پر ان کا قتل کرنا ضروری نہیں ہے۔ اس واقعے کے چند روز کے بعد منصور کو کوفے کا حاکم بنا دیا گیا اور جابر کی پیشن گوئی صحیح ثابت ہوئی۔ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ خدا کے دو علم ہیں، ایک مخصوص اس کی ذات کے واسطے ہے جو دوسروں کو تعلیم نہیں کیا گیا ہے، اور دوسرا علم انبیاء اور ملائکہ کو تعلیم کیا گیا ہے جو ہم تک پہنچا ہے۔ باسناد صحیح ائمہ معصومین علیہم السلام سے روایت ہے کہ تورات موسیٰ، انجیل عیسیٰ، زبور داؤد اور صحیفہ ابراہیم اور جملہ انبیاء کے صحیفے ہمارے پاس موجود ہیں، اور جس طرح وہ پڑھتے تھے ہم بھی پڑھتے ہیں اور ان کی تفاسیر سے واقف ہیں۔ جویریہ بن مسہر سے منقول ہے کہ ہم جناب امیر المومنین علیہ السلام کے ہمراہ جنگ خوارج سے جب واپس ہوئے اور سرزمین بابل پر وارد ہوئے تو آپ نے ارشاد فرمایا اے لوگو، اس سرزمین سے تیزی سے گزرنے کی کوشش کرو کیونکہ اس سرزمین پر عذاب الہی 3 مرتبہ نازل ہو چکا ہے اور یہ سب سے پہلی زمین ہے جس پر بتوں کی پرستش کی گئی ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ نماز عصر ادا کر لیں اور اس سرزمین پر نماز نہ پڑھیں۔ چنانچہ ہم جلدی وہاں سے گزر رہے تھے کہ سورج غروب ہو گیا، لیکن جناب امیر المومنین نے یہاں سے نکل کر وضو فرمایا۔ ہم نے بھی بڑی حیرانی میں وضو کیا کیونکہ نماز عصر کا وقت تو ختم ہو چکا تھا، تاہم آپ نے نماز ادا کرنے کا حکم دیا اور اذان کہنے کے لیے فرمایا۔ میں متعجب ہوا جب آپ نے غروب شدہ آفتاب کو اپنی انگشت مبارک کے اشارے سے واپس عصر کے مقام پر پہنچا کر نماز عصر فرمائی۔ ہم سب نے بھی آپ کے پیچھے نماز ادا کی، پھر آفتاب غروب ہو گیا اور ستارے نمودار ہو گئے۔ آپ نے ارشاد فرمایا اے جویریہ، تم اس قدر محتجب نہ ہو کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ۔ میں نے اللہ تعالیٰ کو اس کے عظیم اسم سے پکارا، اس نے میرے واسطے آفتاب کو پلٹا دیا۔